میں چراغ ہوں یہ سنام تھا، جلتا ہوں اس کی شان۔ مسیح میں میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند نے میری زندگی میں بہت سارے کام کیے، اور پہلا یہ کہ میں نسوار لگاتا تھا، خداوند نے اس سے میری جان چھڑائی، خداوند کا شکر کرتا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ میں 12 سال کی عمر میں 12-13 سال کی عمر میں سے میں نے ہارمونیم بجانا سٹارٹ کیا، اور گانا میرے لیے بہت مشکل تھا، اور گاتا بھی تھا، کوائر لیڈ کرتا تھا، لیکن خداوند میں نہیں تھا، دنیاوی تھا۔ اور اب خداوند نے موزانہ طور پہ مجھے گانے کی ہمت بھی دی ہے، اور اونچی آواز سے گاتا ہوں۔ میری مسز پاسٹر صاحب کو بتا رہی تھی کہ 20 سال ہو گئے ہماری شادی کو، آج تک بچے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے پاپا کی آواز نہیں سنی، کبھی گاتے ہوئے اونچی آواز میں ہم نے نہیں سنا۔ اور خداوند کا شکر ہے، خداوند نے عجیب کام کیا، اور اب خداوند کے گھر میں اونچی آواز سے گاتا ہوں۔ گھر میں ہم پرستش کرتے ہیں، ڈیلی بیٹھتے ہیں، میں اونچی آواز سے گاتا ہوں، خداوند کا شکر ہے۔ اور اس کے علاوہ خداوند نے بہت سارے عجیب کام کیے جن کی امید نہیں رکھتا تھا۔ خداوند بہت بڑا ہے، خداوند کا شکر ہو، اس بات کے لیے خداوند کا شکر ہو، آمین۔ ہلیلویا، خداوند کا شکر ہو، خدا نے آج پھر سے مجھے اور آپ کو موقع بخشا تاکہ میں اور آپ خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھیں، برکت پائیں اور زندگی پانے والے ہوں۔ آئیے وقت کو ضائع کیے بغیر جن کے پاس خدا کا مقدس کلام ہے، عہد عتیق میں سے یشوع کی کتاب، اس کا پہلا باب، یشوع اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے خدا کے پاک کلام میں سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ یشوع اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے خدا کے پاک کلام میں سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ خدا ان کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اور خداوند کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوع سے کہا، میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں۔ جس جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے، اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے۔ بیابان اور اس لبنان سے لے کر بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک، ہتھیوں کا سارا ملک اور مغرب کی طرف بڑے بڑے سمندر تک تمہاری حد ہوگی۔ تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ چھٹی آیت میں لکھا ہے، سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث
کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت بخشے۔ ہم موسیٰ کی زندگی سے واقف ہیں، خدا کے بندہ موسیٰ کی زندگی سے، کہ خدا نے موسیٰ کو اپنی ایک بڑی خدمت کے لیے بلایا تھا، اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے موسیٰ کے وسیلہ سے عجیب اور بڑے بڑے کام کیے، یعنی ایسے کام جو میری اور آپ کی سمجھ سے، یعنی انسانی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ اسی موسیٰ کے وسیلہ سے خدا نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اسی موسیٰ کے وسیلہ سے خدا نے فرعون کے ہاتھ سے اسرائیلیوں کو بچایا، اور اسی موسیٰ کے وسیلہ سے خدا نے عجیب عجیب طرح سے کام کیے۔ اب کلام میں لکھا ہے کہ موسیٰ نہ رہا، اور خدا نے موسیٰ کے بعد اس کے خادم یشوع کا انتخاب کیا تاکہ وہ موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل قوم کی رہنمائی کرے۔ اور کلام میں یہاں پر لکھا ہے خدا اب یشوع سے مخاطب ہے، اور خدا اس سے ہم کلام ہے، اور خداوند کیا کہتا ہے دوسری آیت میں، میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں۔ موسیٰ نہ رہا، اور خداوند نے یشوع سے کہا کہ اب تو اٹھ اور میری بنی اسرائیل قوم کی رہنمائی کر۔ موسیٰ نہ رہا، اب یشوع تو اٹھ اور میری قوم بنی اسرائیل کی پیشوائی کر، اور تو ان کو لے کر اس ملک میں جا جس کا وعدہ میں نے ان کے آباء و اجداد سے کیا ہے۔ اب تو اٹھ۔ اور کلام میں لکھا ہے خدا اس سے مخاطب ہے، اور آگے ذرا دیکھیے ذرا تیسری آیت میں، جس جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے۔ چوتھی آیت، بیابان اور اس لبنان سے لے کر بڑے دریائے یعنی دریائے فرات تک، ہتھیوں کا سارا ملک اور مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہاری حد ہوگی۔ پانچویں آیت، تیری زندگی بھر کوئی شخص، آگے لکھا ہے تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا، پر کب؟ جب تو اٹھے گا، اور اگر تو نہ اٹھے تو پھر یہ وعدہ بھی تیرے لیے نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھیے دوبارہ اس آیت کو، پھر میں دوبارہ اس آیت پر آؤں گا۔ دوسری آیت کو، میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، اب خداوند کہہ رہا ہے یشوع سے، سو اب تو اٹھ یشوع، میرا بندہ موسیٰ نہیں، اور اب تجھے اٹھنا ہے، تجھے کھڑے ہونا ہے، اور تجھے پیشوا بننا ہے بنی اسرائیل قوم کا۔ اب ذرا دوبارہ 5ویں آیت پہ آئیے، یہ خداوند ہی یشوع سے مخاطب ہے 5ویں آیت میں بھی، تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ دوبارہ میں اسی بات کو ریپیٹ کروں گا، کب؟ جب تو اٹھے گا، اور اگر تو نہ اٹھے تو پھر یہ وعدہ تیرے لیے نہیں ہے۔ آگے سنیے، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا، آگے لکھا ہے ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ اگر موسیٰ سمندر میں سے نکل گیا اور اس بڑی آزمائش سے نکل گیا، یشوع ویسے ہی میں تیرے ساتھ رہوں گا، پر کب؟ جب تو اٹھے گا اور کھڑا ہوگا۔ میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ یہ بھی وعدہ اسی پر انحصار کرتا ہے، شرط ہے اگر تو اٹھے تو پھر میں بھی تجھ سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا، پر اگر تو نہ اٹھے تو پھر میں بھی تیرے ساتھ نہ رہوں گا۔ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جس سے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی۔ تو کرائے گا، تو لے کر جائے گا، تو ایسا کرے گا، پر کب؟ جب تو اٹھے گا اور کھڑا ہوگا۔ یہ ساری باتیں جو میں نے یہاں پر پڑھی ہیں آپ کے لیے، یہ شرط رکھتی ہیں، اس بات پر انحصار ہے
کہ اگر یشوع تو نہ اٹھے تو پھر یہ ساری چیزیں بھی تیری زندگی کے وسیلہ سے ظاہر نہ ہوں گی. اگر تو نہ اٹھے تو یہ سارے کام بھی نہ ہوں گے. پر اگر تو اٹھے گا، میرے لیے کھڑا ہوگا، میری بات کو مانے گا، تو پھر یہ سارے وعدے تیرے ساتھ ہیں. اور کلام میں سے ہم نے پڑھا، میں کبھی تجھ سے الگ نہ ہوں گا، میں کبھی تجھ سے دستبردار نہ ہوں گا. اور یہاں پر لکھا ہے، خداوند کہتا ہے کہ کوئی شخص تیرے سامنا نہ کرنے پائے گا. کب؟ جب تو اٹھے گا. ہیلیلویا. ایک حوالہ ذرا دیکھیے خدا کے کلام میں سے، پہلا سلاطین اس کا 17واں باب. پہلا سلاطین اس کا 17واں باب اور اس کی پہلی آیت کو. سلاطین کی کتاب اس کا پہلا باب اور 17واں باب اور اس کی پہلی آیت. پہلا سلاطین 17واں باب اور اس کی پہلی آیت. اور ایلیا تشبی جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا، اخیاب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں. ایلیا نے کہا اخیاب بادشاہ کے سامنے کہ میں خداوند کی حیات کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، اور جب تک میں نہ کہوں تب تک زمین پر بارش نہ برسے گی. دوبارہ ذرا دیکھیے یہاں پر، خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں. ہم جانتے ہیں کہ ایلیا تشبی جو ہے یہ اخیاب بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے، پر اخیاب بادشاہ سے مخاطب ہو کر ایلیا کہہ رہا ہے کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں. اور اب میں کہہ رہا ہوں اخیاب بادشاہ سن لے، جب تک میں نہ کہوں زمین پر بارش نہ ہوگی. ذرا ایک حوالہ دیکھیے، یعقوب کا خط اس کا 5واں باب، یعقوب کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت. پطرس کے خط سے پہلے ہے یہ یعقوب کا خط 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت. اور ایلیا، یہاں پر لکھا ہے، ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ می نہ برسے، چنانچہ آگے لکھا ہوا ہے 3.5 برس تک زمین پر می نہ برسا. 3.5 سال تک زمین پر بارش نہ ہوئی. اور ہم نے 17ویں باب کی پہلی آیت کو یہاں پر پڑھا ہے سلاطین کی کتاب کے اندر. یہاں پر لکھا ہے، ایلیا کہہ رہا ہے، یہ اسی کا ریفرنس آگے یعقوب میں کوٹ کیا گیا ہے. ایلیا کہہ رہا ہے کہ جب تک میں نہ کہوں تب تک زمین پر بارش نہ ہوگی. اور کب تک نہ ہوئی؟ یعقوب کے خط میں ہمیں وہاں پر ملا 3.5 برس تک، 3.5 سال تک بارش نہ ہوئی. یہ ایلیا ہے جو خدا کے سامنے کھڑا ہے، اور کلام میں لکھا ہے ایلیا نے جو کچھ کہا ویسا ہی ہوا. دوسرا سلاطین اس کا 5واں باب اور اس کی 23ویں آیت کو ذرا دیکھیے گا میرے ساتھ. سلاطین کی کتاب دوسری اس کا 5واں باب اور اس کی 23ویں آیت سے. دوسرا سلاطین اس کا 5واں باب اور اس کی 23ویں آیت سے. نعمان نے کہا خوشی سے 2 قنطار لے، اور وہ اس سے بجد ہوا، اور اس نے 2 قنطار چاندی 2 تھیلیوں میں باندھی، اور 2 جوڑے کپڑے سمیت ان کو اپنے 2 نوکروں پر لادا، اور وہ ان کو لے کر اس کے آگے آگے چلے. 24ویں آیت. اور اس نے ٹیلے پر پہنچ کر ان کے ہاتھ سے ان کو لے لیا،
اور گھر میں رکھ دیا اور ان مردوں کو رخصت کیا، سو وہ چلے گئے۔ 25ویں آیت، لیکن آپ اندر جا کر اپنے آقا کے حضور کھڑا ہو گیا۔ 25ویں آیت دوبارہ میں پڑھوں گا، لیکن آپ یعنی خود جہازی، لیکن آپ اندر جا کر اپنے آقا کے حضور کھڑا ہو گیا۔ یہ سارا واقعہ آپ کو اگر آپ پڑھیں گے 5ویں باب کو پورا شروع سے تو آپ کو سارا مل جائے گا۔ یہ وہی واقعہ ہے جب اس شخص کو، کوڑی کو الیشا نے شفا دی، اور شفا ملنے کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہے، اور اس کا جو شاگرد ہے جہازی الیشا کا، وہ دوڑا جاتا ہے اور جا کر اس سے کہتا ہے کہ اب ہمیں کچھ چیزیں چاہیے تجھ سے اور تو ہمیں دے دے۔ آپ سارا یہاں پر پڑھ لیں گے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو کلام میں لکھا ہے اس نے وہ چیزیں لے لیں۔ اب 16ویں آیت کو ذرا دیکھیے، اسی باب کی 16ویں آیت کو، لیکن اس نے جواب دیا۔ اب وہاں پر جہازی تھا الیشا کا شاگرد، اور یہاں پر الیشا خود ہے، نعمان کوڑی سے مخاطب ہے۔ لیکن اس نے جواب دیا، یعنی الیشا نے نعمان کوڑی سے کہا، خداوند کی حیات کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں، میں کچھ نہیں لوں گا۔ اور اس نے اس سے بہت اصرار کیا، یعنی ضد کی کہ لے، پر اس نے انکار کیا۔ نعمان کوڑی کو کوڑ سے شفا ملی، اور نعمان کوڑی کی یہ خواہش تھی کہ الیشا کو کچھ نہ کچھ وہ دے کر جائے بطور شکر گزاری۔ پر یہاں پر ہم نے پڑھا الیشا کہتا ہے، الیشا نے جواب دیا، خداوند کی حیات کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں، میں کچھ بھی تجھ سے نہ لوں گا۔ پر جہازی، کلام میں لکھا ہے اس نے جا کر وہ چیزیں لے لیں جو اسے نہیں لینی چاہیے تھی۔ اور پھر کلام میں لکھا ہے 25ویں آیت میں، لیکن آپ اندر جا کر اپنے آقا کے حضور کھڑا۔ دونوں ہی کھڑے ہیں، الیشا خدا کے حضور کھڑا ہے، اور جہازی یہ کام کرنے کے بعد دوبارہ الیشا کے پاس سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پر دونوں کی زندگیوں میں، دونوں کے رویوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جہازی کے دل میں لالچ آ گیا اور اس نے وہ کام کیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پر الیشا نے کہا کہ میں خداوند کی حیات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس کے آگے کھڑا ہوں، میں تجھ سے کچھ بھی نہ لوں گا۔ بائبل کا طالب علم ہوتے ہوئے جو مجھے اس حوالے سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے، کیوں الیشا نے اس سے وہ چیزیں نہ لیں؟ تاکہ ایک مضبوط گواہی ہو۔ نعمان کوڑی جس کو شفا ملی، اس کے لیے، اور جہاں وہ واپس جا رہا ہے اپنے ملک میں، وہاں پر ایک مضبوط گواہی ہو کہ میں کوڑ کا مریض تھا، الیشا کے پاس گیا، وہ زندہ خدا کو مانتا ہے، اس نے مجھے کہا کہ یردن میں 7 گوتے مار، مجھے شفا ملی، اور شفا ملنے کے بعد میں نے بہت علاج کروایا، کہیں سے شفا نہ ملی، پر آج مجھے شفا ملی، اور اس خدا کے بندہ نے شفا دینے کے عوض مجھ سے ایک چیز بھی نہ لی۔ گواہی مضبوط۔ پر جہازی نے کیا مسٹیک کی؟ جہازی نے یہ مسٹیک کی، مالک نے، اس کے استاد نے ان چیزوں کو لینا پسند نہ کیا، پر جہازی کے دل میں لالچ آیا اور وہ گیا اور اس نے وہ لے لیا، اور آ کر پھر کھڑا بھی ہو گیا۔ آج کتنے ہیں جو زندگیوں میں لالچ لے کر اور زندگیوں میں خطائیں لے کر خدا کے سامنے کھڑے، یہ بھی کھڑا ہے، پر کیا آج یہ کھڑا ہے؟ ذرا میں آگے آپ کے لیے پڑھوں گا، کیا اس کی خدمت جاری رہی؟ کیا اس کی وہ برکت اس کی زندگی میں قائم رہی؟ دیکھیے ذرا کلام میں کیا لکھا ہے، لیکن آپ اندر جا کر اپنے آقا کے حضور کھڑا ہو گیا۔ 25ویں آیت، الیشا نے اس سے کہا، یعنی الیشا نے جہازی سے کہا، اس سے کہا، جہازی تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا، تیرا خادم تو کہیں نہیں گیا تھا۔ دیکھیں جھوٹ،
اس نے اس سے کہا کیا میرا دل اس وقت تیرے ساتھ نہ تھا جب وہ شخص تجھ سے ملنے کو اپنے رتھ پر سے لوٹا؟ آگے سنیے، کیا روپے لینے اور پوشاک اور زیتون کے باغوں اور تاکستانوں اور بھیڑوں اور بیلوں اور غلاموں اور لونڈیوں کے لینے کا یہ وقت ہے؟ الیشا نے جہازی سے کہا کیا یہ پوشاک اور پیسے اور دیگر چیزیں لینے کا وقت تھا؟ کیا میرا دل تیرے ساتھ نہ تھا؟ تو نے بے شک یہ چھپ کے کیا، پر خداوند نے مجھ پر یہ ظاہر کر دیا کہ تو نے یہ غلط کام کیا ہے۔ کیا میرا دل تیرے ساتھ نہ تھا؟ تجھے خدا کا خوف نہ آیا؟ اگر میں نے اس کی ان چیزوں کو رد کیا تو تجھے بھی چاہیے تھا کہ ان چیزوں کو رد کرتا، پر تیرے دل میں لالچ آ گیا۔ کیا یہ وقت صحیح تھا؟ کیا یہ وقت درست تھا؟ تو نے گواہی کو مضبوط نہ رہنے دیا۔ اب سنیے اس کی سزا کیا تھی۔ اس لیے نعمان کا کوڑ، 27ویں آیت، تجھے اور تیری نسل کو سدا لگا رہے، سو وہ برف سا سفید کوڑی ہو کر اس کے سامنے سے چلا گیا۔ اب دیکھیے، نعمان کوڑی تھا، اس کو شفا ملی۔ الیشا نے کہا اس کا کوڑ، یعنی نعمان کا کوڑ اب تجھے لگ جائے، اور نہ صرف تجھے بلکہ یہاں پر لکھا ہے تیری نسل کو سدا لگا رہے۔ اب دیکھیں، یہ بد دعا نہیں ہے، بائبل کو آپ نے سمجھنا ہے۔ یہ الیشا نے بد دعا نہیں دی۔ جو کچھ جہازی نے بویا اس کا پھل اس کے سامنے ہے، جو کچھ اس نے بویا اس کا رزلٹ اس کے سامنے ہے۔ الیشا نے کوئی بد دعا نہیں سے دی۔ الیشا نے کہا تو نے یہ بیج بویا، لالچ کا، خطا کا، غلطی کا، اس کا پھل تیرے سامنے ہے، اور اس کا پھل اسے ملا۔ اور پھل کیا ہے؟ وہ کوڑی آیا اور اس نے شفا پائی۔ اب اس کا کوڑ تجھے اور تیری نسل کو، کتنی خطرناک بات ہے، کتنی خطرناک بات ہے۔ حالانکہ یہ الیشا کا شاگرد ہے، اور الیشا کس کا شاگرد تھا؟ ایلیا کا۔ اور یہ جہازی الیشا کے ساتھ، اور لکھا ہے یہاں پر، آپ اندر جا کر اپنے آقا کے حضور کھڑا ہو گیا۔ اس کی جگہ الیشا کے ساتھ تھی۔ یہ الیشا کے پاس رہنے والا شخص تھا، جہازی۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ پر اپنی خدمت اس نے کھو دی، اپنی بلیسنگ کھو دی۔ خدمت تو گئی، ساتھ اپنے آپ کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اس نے دکھ دیا، صرف ایک کام کی وجہ سے۔ کیا یہ وقت تھا پیسہ لینے کا؟ کیا یہ وقت تھا پوشاک لینے کا؟ معذرت کے ساتھ میں ایک بات کہوں گا، کیا یہ وقت تھا خادموں کو سائلم لے کر باہر جانے کا؟ بائبل میں لکھا ہے، کلام میں لکھا ہے، اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ کیا یہ وہ بہن بھائی بھول گئے اس آیت کو، جس نے آپ کے لیے اپنی جان دی، اور پھر آپ کو زمین پر اس نے اپنے چرواہے مقرر کیا تاکہ آپ اس کے گلہ کی نگہبانی کریں، اس کی بھیڑوں کی نگہداشت کریں؟ کیا یہ وقت تھا کہ آپ یہاں سے کوچ کر کے، ان بھیڑوں کو چھوڑ کے، اپنے چرچ کو چھوڑ کے، آپ سائلم لے کر، پناہ لے کر دوسرے ملکوں میں جا کر آپ رہیں، اور جھوٹا سچا کیس کر کے آپ وہاں پر رہیں؟ کیا یہ وقت تھا؟ اب خداوند آپ سے حساب لے گا، آپ سے باز پرس کرے گا اس بات کی۔ اور یاد رکھیں، خدا کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے یہ تو پرانے عہد کی بات ہے، چلے نئے عہد میں آ جائیں۔ مکاشفہ میں کیا لکھا ہے؟ ہر ایک شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے گا۔ تو اس کی کیا تفسیر کریں گے ہم؟ اس کی کیا ہمارے پاس ڈیٹیل ہے کہ ہر ایک شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے گا؟ تو جہازی نے کیا پایا؟ اپنے اعمال کا بدلہ۔ تو نئے عہد کے مطابق کیا ہے؟ اپنے اعمال کا بدلہ۔ اپنی بھیڑوں کو چھوڑ کر ہم صرف جان بچانے اور اچھی زندگی بسر کرنے کی خاطر ہم نے چرچ کو چھوڑ دیا۔ کیا خدا ہم حساب نہ لے گا؟ اور مزے کی بات یہ ہے
جن ملکوں میں پناہ لے کر ہم گئے، سائلم لے کر گئے، جھوٹا کیس بنا کر گئے، بھیڑوں کو چھوڑ کے گئے، آج وہیں پر ان ملکوں میں ہمارے ملک کی بنسبت زیادہ موت منڈلا رہی ہے۔ کہاں بھاگے گے میں اور آپ خداوند کی حضوری سے؟ جہازی سے کہا الیشا نے، کیا یہ وقت تھا پیسہ لینے کا؟ کیا یہ وقت تھا پوشاک لینے کا؟ کیا یہ وقت تھا لونڈیوں اور بیلوں اور غلاموں اور بھیڑوں اور پاکستانوں کو لینے کا؟ جہازی، یہ وقت نہیں تھا، یہ وقت تھا کہ ہماری گواہی مضبوط ہوتی، پر تو گیا، اب تیری سزا یہ ہے کہ تجھے اور تیری نسل کو یہ کوڑ لگا رہے۔ آج شاید یہ کوڑ تو نہ لگے آپ کے بدن کو، پر ذرا دل میں آپ کی آواز آ رہی ہوگی یہ کہ وہ خدمت نہیں رہی آپ کے پاس۔ کس منہ سے ہم خداوند کے سامنے جائیں گے جب خداوند آئے گا؟ اور آپ اور میں جانتے ہیں دنیا کا ہر ایک خادم اب ایک ہی بات کہہ رہا ہے، اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اب یسوع آنے والا ہے۔ سائلم لے کر آپ کسی اور ملک میں بھاگ سکتے ہیں، پر خداوند کی حضوری سے کون بھاگ سکتا ہے؟ داؤد کہتا ہے اگر میں آسمان پر چڑھوں تو تو وہاں ہے، اگر زمین پر پتال میں چلا جاؤں تو تو وہاں پر بھی ہے، اور اگر میں پر لگا لوں، اڑ جاؤں تو تو خداوند وہاں پر بھی ہے۔ میں تیری حضوری سے بچ کر کہاں جاؤں؟ میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، مجھے نہیں پتا اس کا حل کیا ہے، پر میں نے ایک بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ جو بھی خادم ایماندار سائلم لے کر اپنی بھیڑوں کو چھوڑ کر، ایک اچھا چرواہا اس نے ثابت نہ کیا، چھوڑ کر بھاگ گیا، مجھے نہیں پتا اس کا حل کیا ہے، مجھے نہیں پتا، یہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ میں نے ایک بات آپ کے سامنے رکھ دی، کیا یہ وقت تھا؟ یہ وقت تھا کھڑے ہونے کا۔ یشوا تو اٹھ اور میں تیرے ساتھ ہوں۔ اپنے دل سے پوچھئے، دل پر ہاتھ رکھ کے، کیا آج ان خادموں ایمانداروں کے ساتھ ہے جو سائلم لے کر بھیڑوں کو چھوڑ کے بھاگ گئے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے وہ پوچھیں، کیا خدا ان کے ساتھ ہے؟ شرط رکھی ہے، تو اٹھے گا تب میں تجھ سے دستبردار نہ ہوں گا، اگر تو اٹھے گا تو پھر میں تیری حوصلہ افزائی کروں گا، اگر تو اٹھے گا تو پھر کوئی شخص تیری زندگی پر تیرے سامنے نہ کھڑا ہو سکے گا، پر اگر تو اٹھے ہی نہ، تو کھڑا ہی نہ ہو، تو پھر یہ وعدے بھی تیرے لیے نہیں ہے۔ آج دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھئے، کیا خداوند آپ کے ساتھ ہے؟ جس بنا پر آپ کو خداوند سے شاباشی ملنی تھی، جس بنا پر آپ کو خداوند نے سراہنا تھا، آپ وہی چیز چھوڑ کے چلے گئے۔ اور پڑھیے ذرا پالوس کے خطوں کو، وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے کلیسیا کو مخاطب کر کے کہ تم ہمارا تاج ہو، تم ہمارا تاج ہو۔ خادموں کا تاج کون ہے؟ کلیسیا، اور ہم کلیسیا کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ کیا یہ وقت ہے؟ یہ وقت تھا خادموں کو؟ اور ذرا دیکھیے رومیو کے خط کے اندر، رومیو، خداوند کرے مجھے یہ حوالہ مل جائے، رومیو جی 5واں باب، 5واں باب اور اس کی 3 آیت کو، اور صرف یہی نہیں، آگے لکھا ہے بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھی وجہ تھی کہ جی ہمارے اوپر یہ مصیبت آئی، تو بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ اس مصیبت کے سبب سے ہم بھاگے، تو بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ مصیبت صبر پیدا کرتی ہے، بنے رہو۔ پھر وہ ایمانداروں کو، خادموں کو میرا ایک مشورہ ہے، جو آپ گڈ فرائیڈے پہ جو کلمات بیان کرتے ہیں نا، وہ پہلا کلمہ پھر آپ نے نہیں سنانا، جس میں خداوند کی محبت اور اس کے صبر کو آپ سمجھتے ہیں۔ معاف کر رہا ہے کن کو؟
جنہوں نے ظلم کیا اس کی صبر کی انتہا، محبت کی انتہا۔ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کو نہیں چھوڑتا، ان کی نگہبانی کرتا ہے، ان کی سہایتا کرتا ہے، ان کو لے کر جاتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں یہ خود خداوند یسوع مسیح نے کر کے دکھایا۔ اچھا چرواہا اس نے اگر اپنے آپ کو ظاہر کیا، بتایا، تو پھر اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے اپنی جان بھی دی تھی۔ اس لیے الیشا نے کہا جہازی سے، کیا یہ وقت تھا؟ کیا یہ وقت تھا؟ یہ وقت نہیں تھا۔ کیا یہ وقت تھا کہ آپ خداوند کے لوگوں کو چھوڑ کر جائیں؟ آج کہاں ہیں وہ بھیڑیں؟ خداوند تو نہیں چھوڑے گا، خدا کوئی نہ کوئی بندوبست اپنے لوگوں کے لیے کر دیتا ہے، اپنی بھیڑوں کو نہیں چھوڑتا، معصوم بھیڑوں کو۔ پر جن کی ذمہ داری تھی، کیا خداوند ان کو چھوڑے گا؟ دیکھیے، اور مجھے نہیں پتا اس کا حل کیا ہے، توبہ کیجئے، کچھ بھی کیجئے، پر لمحہ فکریہ ہے، اور خداوند جلد آنے والا ہے، اور مجھ سے اور آپ سے خداوند حساب لے گا۔ اعمال کی کتاب اس کا 7واں باب 9ویں آیت، بلکہ 9واں باب اس کی 7ویں آیت، اعمال کی کتاب اعمال کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ یہ تب کا واقعہ ہے جب ساؤل دمشق کی راہ سے جو ایماندار تھے، کلیسیا تھے، ان کو پکڑنے اور ستانے کے لیے جا رہا تھا۔ یہ سب اس وقت کا واقعہ ہے۔ میں آپ کے لیے 9واں باب اور اس کی 7ویں آیت کو پڑھنے لگا ہوں۔ اور راہ میں جاتے ہوئے دمشق کی راہ پر خدا اس سے مخاطب ہوا، خدا اس سے ہم کلام ہوا، اور کلام میں لکھا ہے کہ ساؤل اندھا ہو گیا اور دیکھنے کے قابل نہ رہا، اور پھر خدا حننیہ ایک نبی تھا، اس سے مخاطب ہوا، اور خداوند نے کہا کہ حننیہ تو جا اور ساؤل کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا کر تاکہ اس کی آنکھیں آ جائیں، بینا ہو جائے، اور وہ میری خدمت کر سکے۔ آئیے ذرا دیکھیں یہاں پر 9واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموش کھڑے رہ گئے، کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے۔ 8ویں آیت۔ اور ساؤل زمین پر سے اٹھا، لیکن جب آنکھیں کھولیں تو اس کو کچھ نہ دکھائی دیا، اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے، اور وہ 3 دن تک نہ دیکھ سکا اور نہ اس نے کھایا نہ پیا۔ 10ویں آیت۔ دمشق میں حننیہ نام ایک شاگرد تھا، اس سے خداوند نے رویا میں کہا، اے حننیہ۔ اس نے کہا، اے خداوند میں حاضر ہوں۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند نے اس سے کہا، اٹھ۔ خداوند نے حننیہ سے کہا، کیا کر؟ اٹھ، اس کوچہ میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے، اور یہودا کے گھر میں ساؤل نام ترسی کو پوچھ لے، کیونکہ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے، اور اس نے حننیہ نام ایک آدمی کو اندر آتے اور اپنے اوپر ہاتھ رکھتے دیکھا ہے، تاکہ پھر بھی نہ ہو۔ آگے ذرا سنیے گا 13ویں آیت۔ حننیہ نے جواب دیا، خداوند نے کہا، حننیہ اٹھ اور جا اور اس کے لیے دعا کر۔ اب حننیہ خداوند سے کہہ رہا ہے۔ 13ویں آیت۔ حننیہ نے جواب دیا، اے خداوند، میں نے بہت لوگوں سے اس شخص کا ذکر سنا ہے کہ اس نے یروشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں۔ 14ویں آیت۔ اور یہاں اس کو سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار ملا ہے کہ جو لوگ تیرا نام لیتے ہیں، آگے لکھا ہے، ان سب کو باندھ لے۔ ان سب کو کیا کرے؟ حننیہ نے کہا، خداوند، میں اس شخص کے بارے میں جانتا ہوں جس کا نام ساؤل ہے، اور جس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے کہ میں اس پر ہاتھ رکھ کے دعا کروں۔ وہ شخص انتہائی ظالم ہے، اور وہ ہمارے پاس بھی اسی لیے آ رہا تھا تاکہ ہمیں باندھے اور سردار کاہن کے پاس لے جائے۔ اور یہاں پر لکھا ہے خدا کے کلام میں
ہننیہ خداوند سے کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس نے کیسی کیسی برائیاں، کیسا کیسا بڑا ظلم کلیسیا کے اوپر کیا ہے، پر خداوند ہننیہ سے کہتا ہے، آگے سنیے 15ویں آیت، مگر خداوند نے اس سے کہا کہ تو جا۔ اوپر ہم نے کیا پڑھا؟ ہننیہ اٹھ، اور یہاں پر 15ویں آیت میں کہ تو جا، کیونکہ یہ قوموں، بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے۔ دیکھیں آج آپ کے لیے اور میرے لیے بڑا آسان ہے اس ریفرنس کو ڈسکس کرنا، پر ذرا اس حالات میں اپنے آپ کو لے کر جائیں جہاں پر ہننیہ بات کر رہا ہے، اور ہننیہ جانتا ہے کہ یہ شخص کیسا ظالم ہے، یہ ترس نہیں کھاتا اور یہ مارتا ہے، لے جاتا ہے، ظلم کرتا ہے کلیسیا کے اوپر، ابھی بھی یہ ظلم کرنے کے لیے آیا ہے، پر پھر بھی خداوند کہہ رہا ہے ہننیہ کو کہ تو جا، اٹھ اور جا۔ اور کلام میں لکھا ہے، ہم پڑھتے ہیں آگے کہ ہننیہ گیا۔ آج بڑے مشکل فیصلے کرنے ہیں مجھے اور آپ کو، مشکل فیصلے، اور وہ کلیسیا میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں خدا کا خادم ہوتے ہوئے، بغیر ہچکچائے ہوئے، بغیر کسی یعنی آمیزش کیے ہوئے، اس میں وہ کلیسیا جن کو اتوار کی عبادت کرنا بھی مشکل لگتی ہے، سمجھ لیں ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے، جن کو عبادت کرنا مشکل لگ رہی ہے، اب وہ وقت آنے والا ہے، وہ حالات پیدا ہونے والے ہیں جو انتہائی مشکل ہوں، اور اس میں ہمیں فیصلہ کرنے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کلیسیا اتوار کو بھی حاضر نہیں ہے، اتوار کو بھی ایسٹر کی عبادت مس ہو جاتی ہے، ہم سے کرسمس کی عبادت مس ہو جاتی ہے، اتوار کی عبادت مس ہو جاتی ہے۔ کیا خداوند کرے گا کام؟ مشکل فیصلہ ہے، پر اس نے کیا، قبول کیا۔ ابھی تو وہ مشکل گھڑیاں اور وقت آئے ہی نہیں جو آنے والے ہیں، ابھی تو بہت اچھا ہے، بہت بہتر ہیں حالات، پر ان حالات میں جب مشکل وقت آئے گا، کیا وہ لوگ جو اتوار میں خداوند کو وقت نہیں دیتے، کیا ان کا ایمان قائم رہے گا؟ جو فیلوشپ میں نہیں ہے، جو رفاقت میں نہیں ہے، کیا ان کا ایمان قائم رہے گا؟ اٹھ اور جا، یہ مشکل فیصلہ تھا، پر کلام میں لکھا ہے ہننیہ گیا اور وہ جا کر اس کے لیے دعا کی ہے۔ بہت مشکل فیصلہ تھا ہننیہ کے لیے، اور نہ جانے جاتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہوگا کہ یہ شخص ظالم ہے، نہ جانے میرے ساتھ کیا کرے، پر اس نے ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیا، میرا یقینہ ایمان ہے کہ خداوند نے کہا ہے، خداوند سچا ہے، اور خداوند کہہ رہا ہے کہ تو جا اور مجھے جانا ہے۔ کچھ باتیں آپ کی اور میری سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں، پر جب خداوند آپ کو اور مجھ سے کہہ رہا ہو، آپ سے اور مجھ سے کہے، اسے قبول کرنا کیا نعمان کے لیے آسان تھا؟ یردن میں 7 گوتے، آپ ذرا دیکھیے وہاں پر وہ کیا وہاں پر ضد کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے، کیا ہمارے ملک میں اس سے بڑی ندیاں نہیں ہیں؟ اس کے نوکر نے کہا، اس کے خادم نے کہا، مالک اگر یہ نبی تجھ سے بڑا کام کرنے کو کہتا تو کیا نہ کرتا؟ چھوٹا سا کام ہے، کر لے، کر کے دیکھ ہی لے۔ اس نے کیا تو پھر اس کا کوڑ گیا۔ یعنی آپ سمجھ لیں، جب تک میں اور آپ مکمل طور پر خدا کی تابعداری میں نہیں آئیں گے، خدا ہمارے وسیلہ سے غیر معمولی کام نہیں کرے گا۔ دیکھیں پالوس کے بارے میں آج دنیا جانتی ہے، میں اور آپ جانتے ہیں پالوس کیسا خادم تھا، لیکن دیکھیے ہننیہ نے ہاتھ رکھے تو پھر اس کی آنکھیں بینا ہوئی تھیں، اس کی آنکھوں میں روشنی آئی تھی ہننیہ نے، اور اگر ہننیہ نہ جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ ہننیہ گیا۔ اسی طریقے سے خداوند نے جو ذمہ داری مجھے اور آپ کو دی ہے، اگر میں اور آپ اس میں وفادار نہیں ہیں، اور ہمیں کئی مرتبہ مشکل میں جانا پڑتا ہے اور مشکل کام سمجھ کر ہم اسے رد کر دیتے ہیں، شاید وہی ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم اس میں پاس ہوں اور خدا ہمیں اگلی جگہ پر لے کر جائے، خدا ہمیں بلندیوں پر لے کر جائے، اور ہم اسی سے کتراتے ہیں اور اپنی برکت کھو بیٹھتے ہیں۔ خروج کی کتاب اس کا نامہ باب اس کی 13ویں آیت، خروج کی کتاب اس کا نامہ باب اور اس کی 13ویں آیت۔
پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ صبح سویرے اٹھ کر فرعون کے آگے جا کھڑا ہو اور اسے کہہ کہ خداوند عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ خداوند نے کہا موسیٰ سے اٹھ اور جا کر فرعون کے سامنے کھڑا ہو اور اس سے کہہ کہ میری قوم کو جانے دے۔ یعقوب کا خط نکالیے دوبارہ ذرا، یعقوب کا خط اس کا 4 باب، ساتویں آیت، پس خدا کے تابع ہو جاؤ، اور آگے لکھا ہے اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے۔ خداوند نے کہا موسیٰ سے کہ فرعون کے سامنے کھڑا ہو اور اس کو کہہ کہ میری قوم کو جانے دے، اور کلام میں لکھا کہ موسیٰ گیا اور وہ کھڑا ہوا۔ آج کون بھگائے گا ابلیس کو؟ جو کھڑا ہوگا۔ پر کھڑے ہونے سے پہلے کیا لکھا ہے یعقوب کے خط میں؟ پس خدا کے تابع ہو جاؤ۔ آج میری اور آپ کی یہ خواہش ہے کہ شیطان ہمارے گھروں سے بھاگے، بیماریاں ہماری زندگیوں سے بھاگے، بے روزگاری بھاگے، بے اولادی بھاگے۔ پر ذرا آیت کا پہلا حصہ بھی ذرا دیکھ لیں یعقوب کا خط کا، کیا ہم خدا کے تابع ہیں؟ پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے۔ اور آپ پڑھیے ذرا خروج کی کتاب میں، کیا فرعون نے جانے نہیں دیا اس کو؟ جانے دیا۔ اب یہ وہ واقعہ جب اولے اس پر برسے، اس کی قوم پر، لوگوں پر بنی اسرائیل قوم سب کے سب محفوظ ہیں۔ کن پر مصیبت آئے گی؟ جو تابع نہیں ہے۔ جب کہا جائے اور نہ مانا جائے، کہنے سے مراد ہے میں کلام لے رہا ہوں، جب کلام کہے اور ہم نہ مانیں، پھر آپ یقین مانیں میں بھی الیشا کے ساتھ کوئی بددعا نہیں دے رہا، جس طرح الیشا نے کہا جہازی کو، پھر اس شخص کو مصیبت سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی شخص نہیں۔ یعنی میں اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ کوئی اگر خدا کے تابع نہیں، خدا ہی بچانے والا ہے، تو پھر کون اسے بچائے گا؟ آپ خدا کے نافرمان ہو گئے۔ خداوند کہہ رہا ہے، خداوند کہہ رہا ہے کھڑا ہو، اور وہ کھڑا ہوا۔ پر کیسے؟ خدا کے تابع۔ اور ہم جانتے ہیں خدا نے اس سے کلام کیا اور موسیٰ خدا کے تابع ہوا۔ حالانکہ آپ پڑھیے ذرا خروج کی کتاب، موسیٰ کہہ رہا تھا خداوند میں نہیں جا سکتا، کون میری مانے گا؟ پر ایک وقت آیا کہ یہ تابع ہوا۔ جب تابع ہوا تو پھر خدا نے اس کے وسیلہ سے بنی اسرائیل قوم کو نجات دی۔ آج شاید میں کہنے لگا ہوں، آپ میری بات کا نہ یقین کریں، شاید میں اور آپ خدا کے تابع نہیں، اس لیے ہمارا گھرانہ آج تک ابلیس کے ہاتھوں پس رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں خدا کا خادم ہوتے ہوئے، ابلیس جب آئے گا تو وہ آپ پر ترس نہیں کھائے گا۔ ترس صرف خداوند کھاتا ہے آپ پر، ابلیس ترس نہیں کھائے گا۔ پر آپ نے موقع دیا، کیسے؟ آپ تابع نہیں ہوئے۔ کھڑا ہو۔ آج کون کھڑا ہے اپنے گھرانے کے لیے؟ آج کون کھڑا ہوتا ہے اپنے گھرانے کے لیے؟ آج کون رخنا میں کھڑا ہوتا ہے اپنے گھرانے کے لیے؟ میرا شوہر نہیں بچتا، میری بیوی نہیں بچ رہی، میرے بچے نافرمان ہیں۔ آپ کھڑے ہوئے خداوند کے حضور، کلام میں لکھا ہے تو کھڑا ہو اور تو اسے کہنا۔ آپ کھڑے ہوتے ہیں اپنے مسئلوں کے خلاف؟ خداوند کہہ رہا ہے کھڑا ہو، اور کیسے کھڑا ہو؟ تابع ہو کر۔ تو کلام میں کیا لکھا ہے یعقوب کے خط میں؟ ابلیس بھاگ جائے گا۔ اس کی جرت نہیں کہ آپ کے سامنے رہے، اس کی جرت نہیں کہ وہ آپ کے خاندان پر حملہ کرے۔ پر کیوں کر رہا ہے وہ؟ یہ میری اور آپ کی غلطی ہے، ہماری مسٹیک ہے۔ گھر کتنا بھی اچھا ہو، رات کو سوتے وقت اگر دروازہ کھلا ہوگا تو کوئی بھی شخص اندر آ سکتا ہے۔ ایمان کا دروازہ ہم نے کھولا ہوا ہے، گھر بڑا اچھا بنا لیا ہم نے۔ گھر کیا ہے؟ دائیکیاں دے دی، پیسے دے دیے اور خوش ہو گئے، بڑا اچھا گھر ہم نے بنا لیا۔ ایمان کا دروازہ کھلا ہوا ہے بھائی، اس دروازے کو کون بند کرے گا؟ رخنا میں کون کھڑا ہوگا؟ اس سوراخ پر آپ کون کھڑا ہوگا اس کو بند کرنے کے لیے؟ جو ایماندار ہے۔ پر ایماندار اگر کھڑا ہی نہ ہو، خدا کے تابع نہ ہو،
کیوں کر وہ اپنے گھرانے کو بچائے گا؟ کیا لکھا ہے؟ پس تو ایمان لا اعمال کی کتاب، تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ تو تابع ہو پھر تیرا گھرانہ بھی تابع ہو جائے گا۔ جو بہن بیپتسمہ یافتہ ہو کر دنیا کے کام کر رہی ہے، کیا اس کے بچے خدا کے تابع ہوں گے؟ جو بھائی بیپتسمہ پا کر دوبارہ نشوں میں چلا گیا، کیا اس کے بچے نشے بازی سے باز رہیں گے؟ اگر باپ چھوٹا نشہ کرتا ہے تو بچے اسے زیادہ کریں گے، کیونکہ بچے تابع داری کرتے ہیں۔ بچے کوڑے کاغذ ہیں، وہ تابع داری کریں گے۔ کیا وہ بچا سکتا ہے اپنے گھرانے کو؟ اس کا بھی حساب ہوگا ہمارے سے۔ اولاد مل گئی، بیٹا پیدا ہو گیا، بیٹی پیدا ہو گئی، بڑے جی خوش ہیں۔ وہ بھائی یہ ذمہ داری خدا ہم نے دی ہے، کیا اس ذمہ داری کو ہم نے نبھایا؟ جہازی نہیں نبھا سکا، اور سزا کیا ملی؟ اسے کوڑ لگ گیا۔ آج شاید جسم کے اوپر کوڑ تو نہیں ہے، پر روحانی کوڑ شاید لگ گیا ہے۔ اور روحانی کوڑ کا سبب کیا ہے؟ نافرمانی، سخت دلی، جب خداوند کہے اور نہ مانے۔ آج خداوند، میں نے میرے پیچھے بھی میسیجز پڑھے ہیں، اس میں میں نے کہا آج خداوند، بلکہ کلام میں لکھا ہے، میں اپنے سے نہیں کہہ رہا، کلام میں لکھا ہے، رومیو کے خط میں لکھا ہے، پالوس کہتا ہے گویا خدا ہماری طرف سے التماس کرتا ہے، ہماری طرف سے۔ میرا دل یہ آیت پڑھتے ہوئے میرا اپنا دل کانپ جاتا ہے۔ اور نیچے پڑھیں، وہاں پر لکھا ہے یسوع مسیح کے بارے میں، اپنا بیٹا قربان کیا، یعنی خدا کی محبت کی انتہا دیکھیں آپ۔ اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی ایسا خدا دکھائیں دیگر مذاہب کے اندر۔ بیٹا قربان کروایا ہے، بیٹا قربان کر دیا آپ کے لیے جو نافرمانی پر اترے ہیں، آپ کے لیے، اور پھر آگے سے التماس بھی کر رہا ہے خادموں کے وسیلہ سے۔ گویا خدا ہمارے وسیلہ سے التماس کرتا ہے، ہمارے وسیلہ سے درخواست کرتا ہے۔ خدا درخواست کرے، ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم ہیں کون؟ کبھی اپنے آپ پر غور کریں۔ بائبل ایک میری اور آپ کی پہچان دیتی ہے۔ نمبر 1 خاک، نمبر 2 بلبلے، نمبر 3 گھاس، یہ ہے ہماری اوقات۔ اور خدا کائنات کا مالک وہ التماس کر رہا ہے، اس سے بڑا فضل مجھے آپ بتا دیں۔ اب کریے آپ نشے، کریے آپ نافرمانی، رہیے خدا ان کے خلاف، آج وہ التماس کر رہا ہے، آج وہ رحم کی آپ کے اوپر دیا کر رہا ہے، پر ایک وقت آنے والا ہے وہ انصاف کرے گا، پھر وہ دیا نہیں کرے گا، پھر وہ رحم نہیں کرے گا۔ جب عدالت لگے گی پھر وہ رحم نہیں کرے گا۔ آج فضل کا دروازہ کھلا ہے، پس کون خدا ان کے تابع ہے؟ کون خدا ان کے تابع ہوگا؟ جو بھی ہوگا ابلیس اس سے بھاگے گا۔ آپ دیکھ لیجئے، طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، پر پیچھے فورس جو ہے، چیز جو ہے وہ سیم ہوگی۔ ابلیس بیماری کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، پیچھے شیطان ہوگا۔ اور کیوں ہم کھڑے نہیں ہوئے؟ جو ہماری ذمہ داری تھی، اور ہم نے فضل کی غلط ڈیفینیشن سمجھی ہے، فضل کی ڈیفینیشن ہم نے غلط سمجھی ہے، یعنی ہم پر فضل ہو گیا، اب ہمیں اپنی منمانی کرنی ہے۔ فضل کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے، فضل کی ڈیفینیشن یہ ہے میں لنگڑا تھا، مجھے ٹانگیں مل گئی، بغیر بازو کے تھا، مجھے بازو مل گیا، میں زبان رکھتا تھا پر میں بول نہیں سکتا تھا، مجھے بولنے کی توفیق مل گئی، میرے پاس آنکھیں تھیں پر میں اندھا تھا، مجھے دیکھنے کی صلاحیت خداوند نے پیدا کر دی مجھ میں۔ یہ ہے ڈیفینیشن۔ اور اگر مجھے آنکھیں مل گئی، پاؤں مل گئے، ہاتھ مل گئے، بازو مل گئے، زبان مل گئی، تو کیا مجھے اب خاموش رہنا چاہیے؟ نہیں، جس نے مجھ پر یہ دیا کی، فضل کیا، اب مجھے اس کے لیے استعمال ہونا ہے۔ پر کہاں سے؟ آغاز کہاں سے ہے؟ اپنے گھرانے سے۔ کوئی ہے ایسی بہن، ایسا بھائی، جب آپ کا سارا گھرانہ سو رہا ہو، آپ جاگ رہے ہوں اپنے گھرانے کے لیے؟ جب آپ کے گھر کا کوئی شخص نہ جاگ رہا ہو، آپ جاگ رہی ہوں، آپ جاگ رہے ہوں، اور آپ دعا کر رہی ہوں، پھر آپ آتے ہیں اور کہتے ہیں پادری صاحب دعا کریں، یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اس مسئلے کو ٹھیک ہونا ہی ہونا ہے، پر ہوگا کیسے؟ پس خدا کے تابع ہو جاؤ، ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے
भाग जाएगा। पर कैसे? मूसा से खुदावंद ने कहा खड़ा हो, उठ और खड़ा हो। यशवा से उठ और मेरी कौम की पेशवाई कर। और कलाम में लिखा है एलिया अखियाब से कहता है मैं खुदावंद के सामने खड़ा हूं। आसमान का बंद हो जाना एक बंदे के कहने से ये मामूली बात है। आसमान बंद करना, मेरी बात को समझिएगा, आसमान बंद करना और आसमान खोलना ये इंसान का खासा ही नहीं है। ये इंसान का खासा ही नहीं है, ये इलाही खासा है, ये खुदा का खासा है। आसमान खोले या बंद करे, पर वहाँ पर क्या लिखा है? जब तक मैं ना कहूँ। क्यों? क्योंकि वो खुदा के सामने खड़ा है। आप अपने मामलात को ठीक कर सकती हैं, कर सकते हैं, अगर आपको खुदाम के सामने खड़ा होना आ जाए। आ जाए, अगर हमें खड़ा होना आ जाए। खुदा की हयात की कसम, जिसके सामने मैं खड़ा हूं, जब तक मैं ना कहूं जमीन पर बारिश या मींह ना बरसेगा। अरसा कितना है? याकूब के खत में हमने पढ़ा 3.5 साल तक, 1-2 दिन की बात भी नहीं है। दिन 1 या 2 होते तो शायद लोग शक करते, यार चलो ठीक है इसने कहा था। लेकिन वहां पर क्या लिखा है? 3.5 साल तक। और फिर आप जरा पढ़िए वहां पर, फिर दोबारा इस बंदे ने दुआ की, खुदावंद से कहा, और फिर लिखा है आसमान खुला और मींह बरसा। आसमान का बंद होना और खोलना आपके इख्तियार में है। यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है, आपके इख्तियार में है, मसीह यीशु में होकर। पर कोई इस इख्तियार को समझे तो फिर है ना। इसने समझ लिया, तू खड़ा हो और मेरी कौम को बोल, उसको बोल कि मेरी कौम को जाने दे ताकि वो खुदावंद की इबादत करें। इसलिए मैं आज आपसे दरख्वास्त करूंगा, इसको कंटिन्यू करेंगे अगली मर्तबा, इसका आधा हिस्सा रह गया है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा प्लीज़ संजीदा हो अपनी ज़िंदगी के, जो कुछ हो चुका। अब हमारे पास टाइम नहीं है, अब हमारे पास वक्त नहीं है। आज खुदा के खादिम आपसे भी मिन्नत कर रहे हैं। खुदावंद कह रहा है, पौलुस भी कह रहा था, आज मैं भी आपसे कह रहा हूँ, खुदावंद के ताबे हो जाएं, खुदावंद के पास आ जाए। अब हमारे पास वक्त, सरकशी का वक्त नहीं है भाई। अब हमारे पास मौका नहीं है हमारे पास। और मैं एक बहन को जानता हूँ, मैं किसी फैमिली में था, छोटे बच्चे हैं उसके, एक तो ये बीमारी आई हुई है, इसके अलावा उस फैमिली में था, उनके चर्च में से पिछले जानने वाले थे, वो बता रहे थे, जवान बहन, और कराची के एक हस्पताल में, गवर्नमेंट के अस्पताल में ड्यूटी करती है वो, स्टाफ नर्स। अटैक हुआ है, स्टिल डेथ हो गई उसकी। एक तो ये बीमारी आई है, इसके अलावा अटैक हुआ है, स्टिल डेथ हो गई है। अगर खुदा आपको बार बार मौके बख्श रहा है, क्यों उसके फजल को हम हकीर जान रहे हैं? क्यों उसकी मोहब्बत को नहीं समझ रहे हम? और अगर नहीं समझेंगे, देखिए मैंने बिल्कुल सच्चाई के साथ आपके सामने सारी बातें रख दी हैं, मर्ज़ी मेरी और आपकी है। जहाज़ी को एलीशा ने कहा जब तू जा रहा था क्या मेरा दिल तेरे साथ ना था? क्या मुझे मालूम ना था कि तू ये करने जा रहा है? पर अब चूंकि तूने ये किया है, तेरी सज़ा है ये। इसलिए खुदावंद आपके सारी बातों से वाकिफ़ है, पर उसकी ख्वाहिश क्या है? लौट आओ और ज़िंदगी पाओ। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने सर को झुकाएं। हालेलुया, हालेलुया। मैं चराग हूँ, यीशु नाम था, जलता हूँ उसकी शान।